السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ خواتین و حضرات، دورہ قرآن کی نشریات کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم دوسرے سپارے سیقول السفہاء سے جس کا آغاز ہوتا ہے، دوسرے سپارے کی اہم ترین آیات پر اختصار کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو قرآن کریم کی سمجھ عطا فرمائے۔ دوسرے سپارے کا جو پہلا رکوع ہے وہ تحویل قبلہ سے متعلق ہے۔ اہل ایمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، حکم آگے کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے اب نماز پڑھنی ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی تم منہ کرو تمہیں وہاں اللہ ہی دکھے گا، وہاں اللہ ہے۔ اللہ کی ذات اپنی قدرت، اپنے علم کے حوالے سے ہر جگہ موجود ہے۔ اب امتوں کو بیت المقدس کا حکم ملا، آخری امت کو بیت اللہ کا حکم ملا، یعنی قبلے میں تبدیلی ہوئی۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، کیسے تبدیلی ہوئی، میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا۔ نبی علیہ السلام کی خواہش تھی، کیا تھا، پورا رکوع اس کے اوپر ہے، ترجمے سے ساری باتیں واضح ہو جاتی ہیں۔ یہاں صرف ایک حکمت پر بات کرنا مقصود ہے، تبدیلی قبلہ کے حوالے سے، وہ ہے خدا کی حاکمیت کا ظہور۔ اللہ حاکم ہے، اللہ کی حاکمیت اس قدر اللہ کی حاکمیت میں شان ہے کہ اللہ جو فیصلہ کرنا چاہے کر دیتا ہے۔ ایک ہی چیز ایک وقت میں حرام ہوتی ہے، دوسرے وقت میں حلال ہوتی ہے، دوسرے وقت میں حلال ہوتی ہے، پہلے وقت میں حلال ہوتی ہے۔ آپ حج کے ایام دیکھ لیں، حج کے بعد ایام دیکھ لیں، بندہ احرام میں ہوتا ہے تو احکام کچھ اور ہوتے ہیں، احرام سے باہر نکلتا ہے تو احکام کچھ اور ہوتے ہیں۔ رمضان کے ایام میں دنوں میں احکام کچھ اور ہوتے ہیں، راتوں میں کچھ احکام ہوتے ہیں۔ اسی طرح شریعتوں میں احکام مختلف ہوتے ہیں۔ پہلی شریعتوں میں مال غنیمت حرام تھا، اس شریعت میں مال غنیمت حلال ہے۔ پہلی شریعت میں سجدہ تعظیمی کی گنجائش بھی تھی، اس شریعت میں سجدہ تعظیمی کی گنجائش بھی ختم کر دی گئی۔ یہ خدا کی حاکمیت کا ظہور ہے، اللہ جیسے چاہے ویسے فیصلہ فرما دیتا ہے۔ تو تحویل قبلہ کے حوالے سے ایک حکمت ہمیں اپنے دل و دماغ میں رچا بسا لینی چاہیے کہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ چاہے مشرق کی طرف رخ کرنے کا حکم دے، اللہ چاہے مغرب کی طرف رخ کرنے کا حکم دے، ہم غلام ہیں، ہمیں کیوں کی اجازت نہیں ہے۔ غلام کا کام آقا کی فرما برداری ہے۔ اچھا جی، اس کی لاجک کیا ہے، ہمیں لاجک سمجھ آئے گی، پھر ہم سرنڈر ہوں گے اور پھر ہم حکم پہ عمل کریں گے۔ تو اس کا مطلب ہم تو لاجک کے غلام ہیں، آقا کے غلام تو نہیں ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ میرے حکم پہ فوراً سرنڈر ہو جائے۔ آج یہ کہنا بہت آسان ہے کہ بیت المقدس سے رخ بیت اللہ کی طرف موڑ دیا گیا، لیکن جب اسلام نیا تھا اس وقت اس کا حکم نبی علیہ السلام کی طرف سے جاری کرنا، جو دراصل اللہ کی طرف سے تھا، مسلمانوں کو اس کو ماننا، من وعن، آمنا، صدقنا، سمعنا، اطعنا، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ آج ہم خاندانی مسلمان ہیں، باپ دادے کی میراث کی طرح اسلام ہمیں ترکے میں ملا ہے۔ اللہ ہمیں شعوری مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ عظمتیں وابستہ ہو چکی ہیں، عظمتیں تو اللہ کے علم میں پہلے سے تھیں لیکن لوگوں کے دلوں میں نہیں تھیں۔ آج لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ کے رسول کی عظمتیں ہیں، تو آج تو اس حکم کو ماننا بہت آسان ہے۔ یہ تو اس وقت کی بات کریں کہ اس وقت یہ حکم دینا کتنا مشکل تھا، اس پر عمل کرنا کتنا مشکل تھا، کروانا کتنا مشکل تھا۔ نبی اور اصحاب نبی کا درجہ ویسے اتنا بلند نہیں ہے۔
یاد رکھیے گا۔ تو اس حوالے سے اتنی ہی بات کو میں کافی سمجھتا ہوں۔ اسی طرح اس سپارے کا جو دوسرا رکوع ہے وہ بھی قبلے جو تبدیل ہوا ہے اس پر استقامت کا مظاہرہ کرنے کی تلقین ہے۔ پورا دوسرا رکوع بھی تقریباً کم و بیش اسی کے اوپر ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ آگے چلتے ہیں مباحث کو چھوڑتے ہوئے، اب تیسرے رکوع کی طرف آتے ہیں اور آیت نمبر 153 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم مدد لو، استعینوا مدد لو صبر اور نماز سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر اور نماز سے مدد لینے کا مطلب کیا ہے کہ اے صبر ہماری مدد کر، اے نماز ہماری مدد کر، یہ تو مطلب نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ کہ ہم نے اللہ کی مدد لینی ہے، ہم نے اللہ کی مدد حاصل کرنی ہے، اور اللہ کی مدد ملے گی کیسے؟ صبر کرنے سے ملے گی۔ اور اللہ کی مدد ملے گی کیسے؟ نماز قائم کرنے سے ملے گی، یہ مطلب ہے۔ یہ مطلب نہیں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں، صبر کا کوئی تصور کریں کہ اے صبر ہماری مدد کرو، یہ کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے ہم نے اللہ کی مدد لینی، اور اللہ کی مدد کا استحقاق تب حاصل ہوتا ہے جب بندہ صبر پہ اتر آتا ہے۔ اور صبر کے مختلف معانی ہیں، سارے یہاں مراد ہیں۔ صبر عن المعصیہ، گناہ سے صبر کرتے ہوئے زندگی گزارنا، صبر علی الطاعہ، اطاعت پر جمے رہنا، اللہ کی فرما برداری پر جمتے ہوئے زندگی گزارنا، صبر علی المصیبہ، کوئی مشکل پیش آ جائے، مصیبت پیش آ جائے تو ہمت نہ ہارنا، بلکہ مکمل ثابت قدمی دکھاتے ہوئے زندگی بسر کرنا۔ یہ تینوں معنی صبر کی یہاں مراد ہیں کہ تینوں حوالے سے صبر کرنا ہے، گناہوں سے بھی بچنا ہے، فرما برداری بھی پوری دکھانی ہے، مصیبت آ جائے تو ہمت نہیں ہارنی، جم کے کھڑے ہونا ہے، اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ۔ والصلاۃ، نماز قائم کرنی ہے۔ ہم نماز پڑھیں گے تو نماز تو ہے ہی پوری پکار، دعا، اور جس طرح ہم نماز میں مانگتے ہیں اسی طرح ہم نماز کی بات بھی مانگ لیں تو سارے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں کہ وسیلہ ہے کہ نہیں۔ لوگ ان چکروں میں پڑے ہوتے ہیں جی وسیلے سے دعا کریں نہ کریں۔ تو میں اپنے احباب کو ایک ہی بات بتاتا ہوں کہ بھائی آپ جس طرح نماز بھی اللہ سے مانگتے ہیں، نماز سے باہر بھی اسی طرح اللہ سے مانگا کریں۔ بس نماز میں اگر آپ کسی کا وسیلہ واسطہ دیتے ہیں تو ضرور نماز سے باہر بھی وسیلہ واسطہ دے دیا کریں۔ لیکن اگر نماز میں براہ راست اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ کو اس کی صفات کا حوالہ دے رہے ہیں، واسطہ دے رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر نماز کے بعد بھی اپنی یہی کیفیت رکھا کریں۔ تو یہ تو تھی آیت نمبر 153 پہ بات۔ آگے ساتھ ہی آیت نمبر 154 ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کے راستے میں جو قتل کر دیے جائیں تم انہیں مردے مت کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم ان کی زندگی کی کیفیت کو سمجھ نہیں سکتے۔ بھئی وہ زندہ کہاں ہے؟ دنیا میں ہے؟ آگے آ رہی ہے بات اگلے سپاروں میں، چوتھے سپارے میں غالباً بات آئے گی جا کے کہ بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس، وہاں انہیں رزق میسر ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک شہید پڑا ہوا پخیر سے السلام علیکم، وہ اٹھ کے وعلیکم السلام، پخیر راگلے کیا حال ہے، ہاتھ ملانا شروع کر دے، ہنسنا شروع کر دے۔ لوگوں نے پاگلوں کی باتیں بنائی ہوئی، ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جی شہید زندہ ہوتا ہے، جی ہم نے جا کے شہید سے ہاتھ ملائے، شہید نے دیکھا ہاتھ ملا کے کھڑا ہو گیا جناب علی۔ یہ احمقوں کی کہانیاں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہاں کے حوالے سے شہید زندہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ لفظ بتا رہے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلْ، وہ لوگ جو قتل کر دیے جائیں۔ قتل کیا ہوتا ہے؟ روح اور جسم کا تعلق ختم ہو جانا، جن پر دنیا میں موت آ جائے، قتل کر دیے جائیں، انہیں مردے مت کہو۔ کیا مطلب؟
کفار یہی سمجھتے تھے مر گئے کھپ گئے اب کچھ بھی نہیں ملا ان کو. کہا بھئی اب جو ان کو زندگی ملی ہے نا اس زندگی کا تو کوئی تصور نہیں. 1000 دنیا کی زندگیاں اب انہیں جو زندگی ملی اس پر قربان ہیں، بلکہ دنیا کی زندگی اور جو جنت والی زندگی انہیں حاصل ہوئی ہے اس میں تو کوئی تقابل ہی نہیں ہے. انہیں اللہ کی طرف سے اللہ کے پاس ایک زندگی حاصل ہے جس کا تمہیں شعور نہیں. یہ بھی یاد رکھیے، ایک تو زندگی حاصل ہے دنیا کی نہیں. کیوں؟ دنیا کی زندگی ختم ہونے کے بعد وہ زندگی ملی ہے. اس کا مطلب جو زندگی ختم ہوئی ہے وہ الگ ہے، جو زندگی ملی ہے وہ الگ ہے. شہید ہوتا تب ہے جب اس کی دنیا کی زندگی ختم ہوتی ہے، اور جس کی دنیا کی زندگی ختم نہ ہو وہ شہید نہیں ہوتا. اگر وہ لڑا ہے تو وہ غازی ہوتا ہے. چاہے رمق باقی ہو، تڑپ رہا ہو، جان نہ نکل رہی ہو، وہ غازی ہے، وہ شہید نہیں ہے. جب تک اس کی جان نہیں نکلتی وہ مرتا نہیں، وہ شہید نہیں ہوتا. جب وہ مرتا ہے تب وہ شہید ہوتا ہے، اس سے پہلے وہ شہید نہیں ہوتا. ایک زندگی ختم ہوتی ہے تو پھر دوسری زندگی شروع ہوتی ہے. اگر دنیا کی زندگی موجود ہے تو وہ شہید ہی نہیں. دنیا کی زندگی ختم ہوتی ہے اور وہ ختم اللہ کے راستے میں قتل کیے جانے سے ہوتی ہے، تو اب جو اس کی دوسری زندگی ہوتی ہے وہ شہادت والی، شہید والی زندگی ہوتی ہے. لا الہ الا اللہ. تو ایک زندگی ختم ہونے کے بعد دوسری زندگی شروع ہوئی ہے. اس لیے دونوں زندگیوں میں فرق ہے، دونوں زندگیاں ایک نہیں ہو سکتی. اور پھر زندگی کیسی ہے؟ دوسری آیت میں موجود ہے کہ بل احیاء عند ربہم یرزقون. وہ میں بلکہ ابھی قرآن کریم کھول کے بتا ہی دیتا ہوں. یہ جناب علی آیت ہے 169، بالکل آل عمران کی 169 آیت ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. جو لوگ شہید ہوئے اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھنا. بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں، یہاں نہیں، عند ربہم، اپنے پروردگار کے پاس. یرزقون، انہیں وہاں رزق دیا جاتا ہے. تو پہلی بات ہو گئی کہ یہ زندگی ختم ہوتی ہے تو وہ زندگی شروع ہوتی، تو دونوں زندگیاں مختلف ہو گئیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ زندہ کہاں ہے؟ دنیا میں نہیں بلکہ اللہ کے پاس ہے، عند ربہم. اور تیسری بات کیا ہے کہ وہ زندہ تو ہیں، اب تم ان کی زندگی کو ناپنا شروع کر دو اور ان کی زندگی کو تم سمجھنا شروع کر دو اور اس زندگی کے بارے میں تم احکام لگانا شروع کر دو. یہ دنیا کی زندگی ہے یا دنیا جیسی ہے، یہ ساری قیاس آرائیاں ہیں، یہ تخمینے ہیں، حرف غلط سے بڑھ کر غلط ہیں. کیوں؟ بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں صاف کہہ دیا ہے، ہمیں صاف کہہ دیا ہے وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. تمہیں اس زندگی کا شعور ہی نہیں. جب اللہ فتویٰ دے چکا ہے کہ پہلی بات جو میں نے پھر بتائی کہ یہ زندگی ختم ہوتی تو وہ زندگی شروع ہوتی ہے، ایک الگ ہو گیا. پھر وہ جو زندہ ہے وہ یہاں نہیں ہے بلکہ کہاں ہے؟ اللہ کے پاس ہیں. 2، انہیں رزق دیا جاتا ہے. 3، پھر زندگی ایسی کہ چوتھی بات کہ تم تخمینے نہیں لگا سکتے وہ کیسی زندگی. دنیا کی سیت وی سیت ایسی باتیں چھوڑیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں. جتنا بڑا مرضی کوئی بزرگ یہ بات کہہ دے اس کی کوئی حیثیت نہیں قرآن کریم کے سامنے. قرآن کریم آپ کو اعلانیہ طور پہ کہہ رہا ہے وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. تمہیں اس زندگی کا شعور نہیں ہے، تم اس زندگی کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہو جس زندگی کے بارے میں اللہ قطعی طور پر فیصلہ کر چکا ہے کہ تمہیں اس زندگی کی سمجھ ہی نہیں ہے. تو ہم نے تخمینے لگانے شروع کر دیے، وہ دنیا کی زندگی ہے، وہ دنیا کی سی ہے، وہ ایسی ہے تو وہ ویسی ہے، وہ جیسی ہے تیسی ہے. ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں. ہمارے درمیان جھگڑے اٹھتے اسی لیے ہیں کہ ہم نصوص سے باہر جا کر تخمینے لگانے شروع کر دیتے ہیں، حدود سے تجاوز کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر مسائل جنم لیتے ہیں اور پھر ہم آپس میں ہی باہم دست و گریباں ہو جاتے ہیں. ان چیزوں سے بچیں. جتنا قرآن کریم نے آپ کو بتا دیا ہے، احادیث نبویہ سے آپ کو پتہ چلتا ہے، اتنا مان لیں تو اس میں کوئی جھگڑے والی بات پیدا ہوتی ہی نہیں ہے. شہید زندہ ہیں، انبیاء زندہ ہیں، بلکہ ہر مرنے والا مومن زندہ ہے، بلکہ ہر مرنے والا کافر بھی زندہ ہے. اس زندگی کے ختم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا مر کھپ گئے. وہ تو کافر ہیں جو قیامت کے دن اٹھیں گے تو
دعا کیا کہتے ہیں، تمنا کریں گے، یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش میں مٹی ہوتا، میں اٹھایا ہی نہ جاتا، ایک دفعہ مر گیا بس مٹی ہوتا، میں دوبارہ اٹھایا نہیں جاتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کاش جو مجھ پر پہلی موت آئی تھی وہ فیصلہ کن ہوتی، میں دوبارہ مجھے زندگی ملتی ہی نہ۔ زندگی تو بھائی ہر ایک کو حاصل ہوتی ہے، نبی کو حاصل ہوتی ہے، ولی کو حاصل ہوتی ہے، پیر فقیر درویش کو حاصل ہوتی ہے، شہید کو حاصل ہوتی ہے، عام مومنین کو حاصل ہوتی ہے، کافروں کو حاصل ہوتی ہے، ابو جہل کو بھی حاصل ہے، لیکن زندگی میں فرق ہے۔ اہل ایمان کو جو زندگی حاصل ہوتی ہے وہ جنت والی ہوتی ہے، اہل کفر کو جو زندگی حاصل ہوتی ہے وہ جہنم والی ہوتی ہے، اہل ایمان کو جو زندگی حاصل ہوتی ہے وہ علیین والی ہوتی ہے، اور اہل کفر کو جو زندگی حاصل ہوتی ہے وہ سجین والی ہوتی ہے، وہ سجین میں پڑے ہوتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، بڑی کلیئر بات ہے، نہ حیات النبی میں کوئی اختلاف ہے، نہ حیات الاولیاء میں کوئی اختلاف ہے، نہ حیات الکفار میں کسی کے اختلاف ہے، حیات انسان میں کسی کا اختلاف ہی نہیں۔ مرنے کے بعد کام ختم نہیں ہو جاتا، مرنے کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا انتقال ہو گئے، انتقال کیا؟ منتقل ہونے سے، ہم ایک زندگی سے دوسری زندگی میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ تو حیات النبی کا تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، اور پکڑ لیتے ہیں حیات النبی کو۔ بھائی حیات الاولیاء کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا، نفس حیات انسان کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آج کوئی ابو جہل کے حیات کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کیا فرعون زندہ نہیں ہے؟ جیسے ہی وہ غرق کر دیا گیا، جہنم میں پہنچا دیا گیا اس کو۔ نوح علیہ السلام مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، قوم نوح علیہ السلام اپنی خطاؤں کی پاداش میں غرق کر دی گئی، لیکن پھر کیا ہوا؟ غرق کرنے سے دنیا کی زندگی ختم ہو گئی، نئی زندگی شروع ہو گئی۔ فادخلوا نارا، آگ میں داخل کر دی گئی۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، فرعون کے بارے میں ہے یہ آگ، اس آگ پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ لا الہ الا اللہ۔ بھائی مجھے شک تھا کہ میں نے یہ کوئی آیت غیر فرعون کے حوالے سے تو نہیں پڑھی۔ النار یعرضون سورہ مومن کی آیات ہیں، آیت نمبر 46، النار یعرضون علیہا، اور جو پہلی آیت پڑھی مما خطیئاتہم وہ سورہ نوح کی آیت ہے جو 29ویں سپارے کی۔ اچھا جی، لا الہ الا اللہ۔ آگے چلتے ہیں جی، سورہ بقرہ کی آیت 168 ہے، دوسرے سپارے کی، دوسرا سپارہ اور سورہ بقرہ کی آیت 168۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، لوگو جو زمین میں جو حلال چیزیں موجود ہیں انہیں کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی تم نے پیروی نہیں کرنی، وہ تو تمہارا صریح دشمن ہے، واضح دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے، انہ لکم عدو مبین۔ حلال چیزیں کھانی اور حرام نہیں کھانی، اور حرام میں سے اہم ترین ایک دو بتائی جا رہی ہیں۔ ابھی جو میں نے پڑھی وہ 168 آیت ہے کلوا مما فی الارض، اور ابھی جو میں پڑھنے لگا ہوں وہ 173 آیت ہے انما حرم علیکم المیتہ۔ یاد رکھو اللہ نے تم پر مردار کو حرام کر دیا ہے، جو بغیر ذبح کے مر جائے، جس کو ذبح کرنا ضروری تھا اور وہ بغیر ذبح کے مر جائے وہ حرام ہے، اس کو کھایا نہیں جا سکتا۔ والدم، بہتا ہوا جو خون ہے جانور کو ذبح کرتے وقت جو نکلتا ہے وہ حرام ہے، اس کی بھی گنجائش نہیں۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے، اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی کے نام پہ دی جائے، اس پر اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا نام پکارا جائے یا ذبح کی جائے، وہ بھی حرام ہے۔ یہاں 4 بڑی حرام چیزوں کا ذکر ہے،
مردار، پھر اس سے ترقی خون، پھر اس سے ترقی خنزیر، پھر سب سے جو بڑی چیز حرام ہے کہ ایک حلال چیز کو بھی غیر اللہ کے نام پہ دے دی جائے، ایک حلال چیز بھی غیر اللہ کے نام پہ دے دی جائے، حلال جانور بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ دے دیا جائے، اور چاہے ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیا جائے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور پیر فقیر ولی کے نام پہ ذبح کیا جائے، وہ حرام ہو جاتا ہے، ذبح کرنے والا مشرک ہو جاتا ہے۔ آج اس سلسلے میں بہت زیادہ یعنی ہمارے نام نہاد اسلامی معاشرے کے اندر بے احتیاطیاں موجود ہیں۔ مردار کو حرام سمجھتے ہیں، بہتے ہوئے خون کو حرام سمجھتے ہیں، خنزیر کی گوشت کو حرام سمجھتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے نام پہ دیگ دی جائے اسے حرام نہیں سمجھتے، اللہ کے علاوہ کسی کے نام پہ بکرا، چھترا، دمبا، بھیڑ ذبح کر دی جائے اسے حرام نہیں سمجھتے۔ حالانکہ یہ چاروں حراموں میں سب سے بڑھ کر حرام جو ہے وہ غیر اللہ کے نام پر دی جانے والی چیز ہے۔ ترقی ہو رہی ہے، میتہ، پھر مزید ترقی، دم، پھر مزید ترقی، لحم الخنزیر، لا الہ الا اللہ۔ ابھی اس کی تفسیر کا موقع نہیں، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ تو غیر اللہ کے نام پہ کوئی چیز ذبح کی جائے، غیر اللہ کے نام پر کوئی چیز دی جائے، وہ حرام ہو جاتی ہے، اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو غیر اللہ کے نام پہ چیزیں دی جاتی ہیں، نام لیا جاتا ہے، اس حوالے سے میں تھوڑی سی تفصیل کرنا چاہوں گا۔ بعض لوگ دیتے اللہ کے نام پر ہیں لیکن الفاظ غلط استعمال کر دیتے ہیں، کہتا جی یہ ہم نے فلاں کے نام پہ دی ہے، اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے فلاں کو ثواب پہنچانا ہے، جی یہ ہمارے والد صاحب کے نام پہ دے گے جی۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نام پہ دیکھ دے رہے ہیں، والد صاحب کو ثواب پہنچے۔ تو اگر نیت یہ ہے کہ اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں، والد صاحب کو یا کسی ہستی کو ثواب پہنچے، اور اس کے لیے لفظ غلط استعمال کر لیا کہ والد صاحب یا فلاں کے نام پہ دے گے، تو یہ لفظ استعمال کرنا غلط ہوگا، لیکن وہ چیز حرام نہیں ہوگی کیونکہ بندے کی نیت ہے اللہ کے نام پہ ذبح کرنے کی۔ لیکن اگر اس کی نیت یہی ہے کہ میں فلاں کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں، والد صاحب کے نام پہ ہی ذبح کر رہا ہوں، سمجھے، اللہ کے نام پہ نہیں، فلاں ہستی کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں، حضرت حسین کے نام کی نیاز دے رہا ہوں، اللہ کے نام پہ نیاز نہیں۔ حضرت حسین کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے اللہ کے نام نیاز دے کے، حضرت علی کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے اللہ کے نام نیاز دے کے، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت امیر معاویہ کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے اللہ کے نام نیاز دے کے، لیکن اللہ کا نام نہ دے کے کسی بھی ہستی کے نام پہ کوئی چیز دے کے ذبح کر دی جائے تو وہ حرام ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں چونکہ بے احتیاطیاں زیادہ ہیں تو اس لیے میں نے اس کو ذکر کرنا ضروری سمجھا۔ اور اگلی آیت ہے 174، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، وہ لوگ جو کتاب کے احکام کو چھپاتے ہیں، خدائی احکام کو، کتاب کے خدائی احکام کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑے سے پیسے لے لیتے ہیں، وہ دیکھنے میں تو مرغے اور پتہ نہیں سنڈے تے منڈے کیا کیا چیز اپنے پیٹوں میں ڈال رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ آگ اپنے پیٹوں میں ڈال رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرنا پسند نہیں کرے گا قیامت کے دن، ان سے اکرام والا کلام اللہ نہیں کرے گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ آج بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے کہ ہمارے گھر کا چولہا جلتا رہے، خدائی احکام کو چھپاتے ہیں، خدائی احکام کو غلط معنی پہناتے ہیں۔ دنیا کی زندگی گزر جائے گی لیکن آنے والی زندگی اگر مشکل ہوگی تو اس سے بڑی کوئی بدقسمتی نہیں۔ اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اگلی آیت ہے جی آیت نمبر 177، یہ پہلے دوسرے سپارے کا دوسرے ربع کا دوسرے پاؤ کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہاں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، مشرق و مغرب کی طرف رخ کرنا ہی کوئی صرف یہ نیکی نہیں۔ اللہ نے کہا مشرق کی طرف منہ کر دو، آپ نے مشرق کی طرف منہ کر دیا، اللہ نے کہا مغرب کی طرف منہ کر دو، آپ نے مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی، تو صرف نیکی یہ نہیں ہے۔ اصل نیکی کیا ہے؟ اصل نیکی کیا ہے؟ کہا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اصل نیکی سب سے بڑی یہ ہے بندہ اللہ پہ ایمان لائے، اللہ کی توحید پہ ایمان لائے کہ اللہ اپنی ذات میں، صفات میں، اعمال میں، اختیارات میں، اقتدار میں وحدہ لا شریک ہے، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ آخرت پہ ایمان لائے، فرشتوں کے وجود پہ ایمان لائے،
کتابوں کے وجود پہ ایمان لائے، نبیوں پہ ایمان لائے۔ یہ ہے بنیادی عقائد ہمارے، جو آپ کے ایمان مجمل، ایمان مفصل میں بھی مل جاتے ہیں۔ اصل چیز ایمان ہے، اعمال بعد کی بات ہے۔ مشرق و مغرب کی طرف، بیت المقدس یا بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا بعد کی بات ہے۔ اصل بات ایمان ہے۔ ایمان میں خلل ہے تو 1000 عمرے کر لیں، 10 حج کر لیں، 20 حج کر لیں، بیکار ہیں، ہباء منصورہ، اڑتی ہوئی خاک ہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن اگر ایمان درست ہے، اعمال میں کمزوری اللہ کے ہاں قابل برداشت ہے۔ تو اصل نیکی یہ ہے، اللہ پہ ایمان لانا، آخرت پہ ایمان لانا، فرشتوں پہ ایمان لانا، کتابوں پہ ایمان لانا، نبیوں پہ ایمان لانا، اور پھر اپنے مال کو اللہ کے لیے خرچ کرنا، باوجود کہ اس مال سے محبت بھی ہے، لیکن ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ خرچ کرنا کس پر؟ رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، مانگنے والوں پر، گردنیں چھڑا دینے پہ، قیدیوں کو چھڑانا، غلاموں کو آزاد کروانا، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ نماز پڑھنا، وَآتَى الزَّكَاةَ زکوٰۃ دینا، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اگر کوئی قول و قرار کیا ہے، وعدہ کیا ہے اور شریعت کے مطابق اس کو پورا کرنا، یہ ہے نیکی۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور ثابت قدمی دکھانا، تنگ دستی میں بھی، بیماری میں بھی اور جہاد میں بھی ثابت قدمی دکھانا، صبر کا مظاہرہ کرنا۔ اولئک الذین صدقوا، اب تنگ دستی میں، بیماری میں، جہاد میں صحابی صابرین کے سارے مطلب آ جاتے ہیں کہ ثابت قدمی دکھانا، ڈٹے رہنا، گناہوں سے بچے رہنا، نیکی پر جمے رہنا، مشکلات کا مقابلہ کرنا، یہی لوگ سچے ہیں اپنے ایمان میں۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ متقی ہیں، اہل تقوی کہلانے کے حقدار ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگلی آیت ہے جی، آیت نمبر 178، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے تم پر مقتولوں کے حوالے سے قصاص تم پر لکھ دیا ہے کہ کوئی قتل کر دے تو پھر مقتول کے بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ اور آگے جو آیت ہے 179 میں، وہ ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، عقل والو، قصاص میں تمہارے لیے زندگی رکھ دی گئی ہے، قصاص میں تمہارے لیے زندگی رکھ دی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کی نئی دنیا قاتل کو قتل کرنے میں پس و پیش سے کام لیتی ہے، کہتی قاتل مقتول تو چلا گیا، قاتل کو قتل کرنے کا فائدہ کیا؟ وہ کیپٹل پنشمنٹ کی طرف نہیں جا رہی، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قصاص کے اندر تمہاری زندگی۔ بس اتنا ہی اشارہ کرنا تھا، بتانا مقصد تھا، اللہ کا حکم اٹل ہے۔ آج اسی مملکت میں اگر مقتول کے بدلے میں قاتل کو فوراً سزا دے دی جائے تو یہاں قتل و غارت خری بالکل زیرو لیول پہ آ جائے۔ آج معاشرے میں بدامنی، ڈکیتیاں، قتل و غارت گری اس لیے ہے خدائی سزاؤں کا نفاذ نہیں ہے۔ خدائی سزاؤں کے نفاذ نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ بندے کو پتہ ہوتا ہے میں نے قتل کرنا، مجھے سزا نہیں ملنی، اور اگر سزا ملنی بھی ہے تو سزا تک پہنچنے میں اتنا بڑا وقت پڑا ہوا ہے کہ قاتل 25-30 سال بعد بھی پھانسی کے پندے تک یعنی نہیں پہنچتا۔ پھانسی تو خیر وہ تعزیری ہے، اصل تو یہ ہے کہ قاتل کو تلوار سے قتل کر دیا جائے، تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں مقتول کے بدلے میں قتل بھی کر دیا جاؤں گا تو 25-30 سال بعد نوبت آئے گی۔ اس دوران پتہ نہیں کون زندہ رہتا، کون زندہ نہیں رہتا، اس دوران پھر وہ دباؤ ڈال کے، جبر کر کے بھی راضی کروانے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس دوران وہ پھر باقاعدہ مقتول کے ورثاء کو قتل بھی کرتا ہے تاکہ کیس کی پیروی ہی نہ ہو سکے، اور پھر ریاستیں قاتل کو قتل نہیں کرتی۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس سے معاشرے میں بدامنی بڑھتی ہے، جبکہ اللہ کا فیصلہ کن اعلان ہے، قصاص میں تمہارے لیے زندگی رکھ دی گئی ہے، امن اسی میں، چین اسی میں، سکون اور راحت اسی میں، تمہاری زندگی اسی میں ہی ہے کہ سزاؤں کو فوراً نافذ کر دیا کرو۔ لا الہ الا اللہ۔ آگے جی قرآن کریم کی آیت ہے 183، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں جس طرح گزشتہ امتوں پر بھی روزے لکھ دیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔
روزے گزشتہ امتوں میں بھی تھے، روزے اس امت میں بھی ہیں۔ ہاں روزے کی تفصیلات میں فرق ہے، لیکن روزے کا حکم پہلی امتوں میں بھی موجود تھا۔ جس طرح سحری اس امت کی خاصیت ہے، پہلی امتوں میں سحری موجود نہیں تھی۔ پہلے تو خاموشی کا روزہ بھی ہوتا تھا، روزے میں خاموشی شامل ہوتی تھی، لیکن ہمارے ہاں خاموشی کا روزہ بالکل غلط ہے، خاموشی کا روزہ ہم رکھ ہی نہیں سکتے۔ اور روزہ رکھنے سے مراد بلاؤں کو ٹالنا یہ وہ نہیں، تتقون، متقی بن جائے۔ تقوی کیا ہے؟ خدائی حدود سے تجاوز نہ کرنا، یہ بندے کی عادت بن جائے تجاوز نہ کرنے کی۔ یہ ایک مستقل کیفیت کا نام ہے کہ بندہ ہم وقت اس خیال میں رہے کہ میں نے خدائی مقرر کردہ حدود سے تجاوز نہیں کرنا۔ روزے میں ہم یہی کرتے ہیں، سحری وقت پہ کھاتے ہیں، جیسے ہی سحری ختم ہونے لگتی ہے ہم ہاتھ روک لیتے ہیں، تجاوز نہیں کرتے۔ نماز پڑھتے ہیں، پھر مغرب تک تجاوز سے بچے رہتے ہیں، نہیں، کیونکہ مغرب تک کھانا یہ تجاوز ہے۔ پیاس لگتی ہے نہیں کھاتے، پیاس لگتی نہیں پیتے، بھوک لگتی نہیں کھاتے۔ یہ ٹریننگ ہو رہی ہے کہ بھائی تم نے ہر آن خیال رکھنا ہے کہ خدائی حکم سے تجاوز نہ ہو۔ سارا دن یہ ٹریننگ ہو رہی ہے۔ اور جیسی اب مغرب کا وقت ہو گیا، یقین ہو گیا کہ سورج غروب ہو چکا ہے، اب نہ کھانا نہ پینا یعنی افطار نہ کرنا تجاوز ہے۔ اب فوراً افطاری کرنی ہے۔ افطاری کے وقت ہونے کے بعد افطاری میں تاخیر یہودیوں کی عادت ہے، اور آج بھی وہی لوگ تاخیر کرتے ہیں جو یہودیوں سے ملے ہوئے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو تقوی خدائی حدود سے تجاوز نہیں کرنا، بچے رہنا۔ تو یہ پورا روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ ہم 29-30 دن روزہ رکھتے ہیں، تو یہ جو صبح و شام شب و روز کا جو سرکل ہے، اس میں ہم وقت اس کوشش میں ہوتے ہیں خدائی حکم سے تجاوز نہ ہو۔ جہاں نہیں کھانا، جہاں نہیں پینا، جہاں نفس کی خواہش پوری نہیں کرنی، جہاں کھانا ضروری ہے یا پینا ضروری، افطار کرنا ضروری، فوراً کرنا ہے تاکہ خدائی حکم سے تجاوز نہ ہو۔ یعنی کہیں کھانے میں خدائی حکم کے سے تجاوز آتا ہے، کہیں نہ کھانے اور نہ پینے میں خدائی حکم سے تجاوز ہے۔ کیا اللہ کی عجیب شان ہے! یعنی کہیں کھانے اور پینے میں خدائی حکم سے تجاوز ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں کھانا نہیں پینا، ہم کھائیں گے پیئیں گے تجاوز ہو جائے گا۔ اور کہیں نہ کھانے نہ پینے میں خدائی حکم سے تجاوز ہے۔ اللہ کہتے ہیں افطار کرو، ہم کہتے ہیں نہیں اللہ نے 10 منٹ بعد افطار کرنا، ابھی افطاری کا وقت نہیں ہوا، یہ خدائی حکم سے تجاوز ہے۔ تو یہ شب و روز اللہ ٹریننگ دے رہے ہیں۔ 1 مہینہ ٹریننگ کے بعد 11 مہینے کے لیے اللہ چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی تمہاری 1 مہینہ ٹریننگ ہو چکی ہے، اب تم نے باقی 11 مہینے بھی اسی طرح گزارنے ہیں کہ میں نے تمہیں ایک عبادات کے اندر میں نے ٹریننگ دے دی ہے، ٹریننگ کا 1 مہینہ تمہاری پوری ٹریننگ ہو چکی ہے، 11 مہینے تم نے اسی طرح گزارنے ہیں شب و روز کہ تم زندگی کے ہر قدم پہ دیکھو کہیں کھانے میں، پینے میں، نہ کھانے میں، نہ پینے میں، معاملات کرنے میں، لین دین میں، ڈیلنگ میں، اخلاق میں، معاملات میں، عقائد میں، اعمال میں کہیں خدائی حکم سے تجاوز تو نہیں ہو رہا۔ بس یہ پھر ایک مستقل کیفیت جب ڈیولپ ہو جاتی ہے، بندے کے لیے گناہ ناممکن حد تک مشکل ہو جاتا ہے، اور نیکی حد سے زیادہ اس کے لیے طبیعت آسان ہو جاتی ہے، اور شریعت طبیعت بن جاتی ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، اس پر اتنی ہی بات کافی ہے۔ کتب علیکم الصیام، یہ آیت نمبر 183 ہے۔ اور اب یہ دیکھیں یہاں کیا کہتے ہیں، حلال چیزوں سے روک کے ہماری ٹریننگ کی گئی۔ ایک نقطہ بتا کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ روزے میں ہمیں حلال چیزوں سے روکا گیا کہ نہیں کھانا نہیں پینا۔ بھائی حرام چیزوں سے 12 مہینے روکا گیا، حرام چیزوں سے تمہیں 12 مہینے روکا گیا۔ روزے میں ہمیں حلال چیزوں سے روکا گیا۔ حلال چیزوں سے روک کے اللہ حرام چیزوں سے روکنے کی تربیت دے رہے ہیں، کیونکہ جو اللہ کے حکم پر حلال چیزوں سے رکے گا تو اللہ کے حکم پر حرام چیزوں سے زیادہ بہتر طریقے سے رکے گا۔ تو یہ جو روزے کا حکم میں 183 میں آیت نمبر 183 میں ہے، تو یہ حکم دینے کے بعد آیت نمبر 188 میں اب اللہ حرام چیزوں سے روک رہے ہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں ایک دوسرے کا جو مال ہے وہ ناجائز طور پہ نہیں کھانا، یعنی آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طور پہ نہیں کھانا۔ یہ جہاں روزے کے احکام ختم ہو رہے ہیں، معاً ساتھ یہ آیت ہے، تو یہ جو
آیت ہے کہ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، اس آیت کا جو ماقبل روزے کی آیات ہے اس سے تعلق یہی بنتا ہے، یہی سب سے بہتر بنتا ہے کہ روزے میں حلال چیزوں سے روکا گیا اور حلال چیزوں سے روک کے حرام چیزوں سے رکنے کی تربیت دی گئی۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے روزے میں حلال چیزوں سے روکا، حلال چیزوں سے روک کے بندے کی تربیت ہو گئی، اب کہا گیا حرام چیزیں نہیں کھانی۔ تو جو اللہ کے حکم پر حلال چیزوں سے رکے گا، نہیں کھائے گا، نہیں پیے گا، تو وہ حرام چیزوں سے بطریق اولا زیادہ بہتر طریقے سے رکے گا اور بچے گا۔ تو یہ میں نے آیت نمبر 183 اور بالکل آخر میں آیت نمبر جو 188 ہے اس کا ربط بھی بتا دی اور اس کی میں نے حکمت بھی آپ کو بتا دی۔ درمیان میں آیت نمبر 186 ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اب روزہ دار ہے، اس نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، نفس متوجہ ہوا ہوتا ہے، رات کی عبادات ہیں اور اس میں غیر رمضان سے زیادہ ثواب ہے اللہ کی عبادت کرنا۔ جب ہم جس کی عبادت کر رہے ہیں تو اس کے متعلق پتہ ہونا چاہیے وہ قریب ہے کہ دور ہے۔ کب میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو انہیں بتا دیں میں بہت قریب ہوں، انہیں بتا دیں یہ بھی نہیں کہا فإنی قریب۔ یہ حکمتیں ان میں دیگر مقامات پہ جمعات پہ اس کی میں زیادہ مفصل انداز سے بات کرتا ہوں، یہاں زیادہ مفصل انداز میں بات کرنے کا موقع نہیں۔ اللہ کہتا ہے میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں، قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو، جو پکارنے والا بھی پکارے اور جب پکارے، کوئی زانی پکارے، بدکار پکارے، مومن پکارے، کوئی جنید بغدادی پکارے، ولی اللہ پکارے، کوئی بھی پکارے، کوئی گناہگار پکارے، فاسق فاجر پکارے، میں ہر ایک کی پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ تو تم پھر میری دعوت بھی قبول کرو، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میرا حکم مانو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، ایمان لے آؤ، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں قریب ہوں۔ دوسری آیات میں پتہ چلتا ہے کتنا قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ کہتے ہیں میں شارک سے بھی قریب ہوں۔ اور یہاں ہم نے اپنے فلسفے بنائے ہوئے ہیں، چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی لگانی ہوتی ہے۔ میں ساتھیوں سے کہتا ہوں چھت پہ چڑھنا ہی نہ ہو تو پھر اللہ کو ملنے کے لیے چھت پہ چڑھنا پڑتا ہے، اللہ تو شارک سے قریب ہے۔ کہتے ہیں چھت پہ جانا ہو تو سیڑھی لگانی پڑتی ہے، افسر سے ملنا ہو تو نیچے ملنا پڑتا ہے، افسر سے براہ راست تعلق ہو تو آپ نیچے ملیں گے کسی سے؟ وہ اللہ اپنے بندے کے ساتھ براہ راست تعلق کو خود قائم کر رہا ہے اور دعوت دے رہا ہے براہ راست تم میرے پاس آؤ، اور بندہ کہہ رہا ہے نہیں اللہ تیرے پاس ہم نے نہیں آنا، ہم نے تو بیریئر سے گزر کے تیرے پاس آنا ہے۔ وہ بیریئر والے پھر اپنے پاس ہی روک دیتے ہیں، اس کو اللہ کے پاس جانے ہی نہیں دیتے۔ اللہ تعالی ہمیں عقل استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے آیت نمبر 187 ہے کہ رمضان کریم میں ہمیں گنجائش مل گئی، جو میاں بیوی ہیں وہ اپنی نفسانی خواہشات رات کو پورا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، اس میں لفظ ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، مباشرت کی تمہیں اجازت ہے، اور جب میاں بیوی قربت حاصل کریں تو نیت کیا ہونی چاہیے کہ جو تلاش کرو اس اولاد کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں لکھ دی ہے۔ یعنی مباشرت کا اولین مقاصد میں سے وہ کیا ہے؟ نیک اولاد کی طلب ہے۔ مباشرت سے بندے کی عفت پاک دامنی محفوظ رہتی ہے، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اور وہ کہیں دوسری طرف منتقل نہیں ہوتا، بدکاریوں کی طرف نہیں جاتا۔ اور جو لوگ تالے لگانے کے بعد، خاندانی منصوبہ بندی کے بعد مباشرت پہ آتے ہیں تو وہ خدائی حکمت سے بغاوت کرتے ہیں۔ خدائی حکمت یہ بھی ہے، مباشرت کی جو اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، میاں بیوی کا تعلق قائم کیا ہے، اس کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ نیک اولاد کی طلب ہو۔ ہم کہتے نہیں اب عمر بڑی ہو گئی، شرم آ رہی، اب تو ہمارے بچوں کے بچے ہو رہے ہیں، ہمارے بچے نہیں ہونے چاہیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آگے آیت نمبر 208 ہے، دوسرا سپارہ چل رہا ہے، ادخلوا فی السلم کافہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے قدموں کی تم نے پیروی نہیں کرنی، ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اس پر تھوڑی سی بات کل بھی ہو چکی تھی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کی طرف۔ ہماری بھی اہل کتاب کی طرح یہی حالت ہے، اسلام کا جو حکم ہمیں بہت اچھا لگتا ہے ہم اسے مان لیتے ہیں، اور جو ہمارے مفادات سے متصادم ہوتا ہے بظاہر
حالانکہ اسلام کا کوئی حکم ہمارے مفادات سے متصادم نہیں. ہم اپنی کم عقلی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مفادات سے متصادم ہیں تو ہم اس پہ عمل نہیں کرتے. بیوی ہوتی ہے وہ دوسری شادی کو چھوڑتی نہیں، سسرال دوسری شادی کو چھوڑتا نہیں عام طور پر. ہاں جس کے اندر طاقت ہے پھر وہ ضرور کرتا ہے، وہ کیوں نہیں کرے گا، کرنا بھی چاہیے اس کو. اور ایک طرف یہاں بیوی چونکہ اس کے مفادات سے تصادم بظاہر سامنے آ رہا ہے، وہ پھر کوشش کرتی کہ میرا شوہر دوسری شادی نہ کرے. اور ایک طرف مرد کو دیکھو، اس کا مفادات کا تصادم کہاں آتا ہے؟ جب وہ بہنوں کو وراثت میں حصہ دینا ہوتا ہے، وہ بہنوں کو وراثت سے محروم رکھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مفادات آگے. وہ کہتا ہے بہنوں کو حصہ نہ دے کے میں معاف ہی کروا لیتا ہوں. جو بہت زیادہ شریف ہوتا ہے وہ معاف کرنے کی ناجائز غلطی کرتا ہے، اور جو بہت سے ظالم ہوتے ہیں وہ تو علل اعلان بہنوں کو حصہ نہیں دیتے ہیں. بات کتنے یہ ہے کہ عورت بھی اپنے مفاد کی حد تک اسلام کو لیتی ہے، مرد بھی اپنے مفاد کی حد تک اسلام کو لیتا ہے. بس اصل بات یہ ہے مفادات آپ کے خراب ہوں بظاہر یا مفادات زیادہ ملیں. ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے ہم نے داخل ہونا ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آگے آیت ہے، آیت نمبر 213. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کان الناس امۃ واحدہ، سب لوگ ایک دین پر تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا. درمیان میں ایک لفظ محذوف ہے، یاد رکھیے. یہاں دراصل آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شرک بعد میں آیا، توحید پہلے دن سے تھی. سب لوگ نیک تھے، موحد تھے، اہل ایمان تھے. شیطان کے ورغلانے سے گریجولی آہستہ 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 اہل توحید کے اندر شرک داخل ہو گئے. یہ ترتیب ہے. ترتیب یہ نہیں ہے پہلے لوگ غاروں میں رہتے تھے، ان کی بڑی بڑی دمیں تھیں، آہستہ آہستہ دمیں ختم ہو گئیں، آہستہ آہستہ وہ پتھروں کی زندگی سے غار سے باہر آ گئے اور وہ مہذب بنتے چلے گئے. پہلے وہ 100 معبودوں کو پکارتے تھے، جیسے جیسے وہ مہذب ہوتے چلے گئے اور جیسے جیسے وہ پڑھے لکھے ہوتے چلے گئے ان کے معبودوں میں کمی آتی گئی. 100 خدا تھے تو 90 پہ آگے، 90 سے پھر 80 پہ، 70 پہ، 60 پہ، 50 پہ، 40 پہ، 10 پہ، اور پھر جا کے 1 پہ آگے. اس کا مطلب جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہوگا وہ 1 پہ بھی نہیں ہوگا، وہ ایتھیسٹ ہوگا، وہ تو اللہ کا ہی منکر ہوگا. یہ جو الٹی گنگا ہے، اس کو ہمارے بہت سے مسلمان بھی نہیں سمجھتے. ہمارے بہت سے جاہل اور احمق مسلمان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شرک پہلے تھا، انبیاء کی تعلیم سے توحید بعد میں آئی ہے. یہ حرف غلط سے زیادہ غلط ہے. یاد رکھیے توحید پہلے تھی، شیطان کے ورغلانے سے شرک بعد میں آیا ہے. جب شرک آیا تو پھر انبیاء کا تسلسل شروع ہو گیا اس شرک کو ختم کرنے کے لیے. ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کئی دفعہ، جس پر ہمارے احمق لوگ بھی اس پر مان لیتے ہیں کہ کئی خداؤں کا تصور تھا، جیسے جیسے بندہ مہذب ہوتا گیا اس کے خداؤں میں کمی آتی چلی گئی. نعوذ باللہ. پھر تو اس کا نتیجہ یہی ہے جو سب سے زیادہ مہذب ہے وہ ایک خدا کو بھی نہیں مانتا، کیونکہ وہ اس سے زیادہ ترقی کر لی. قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کان الناس امۃ واحدہ، تمام لوگ ایک ہی دین پر تھے، دین توحید پر. فاختلفوا، یہ لفظ یہاں محذوف ہے کلام کو دیکھتے ہوئے. تمام لوگ ایک ہی دین پر تھے، پھر انہوں نے اختلاف کیا شیطان کے ورغلانے سے. جب شرک آیا فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، اللہ نے پھر نبیوں کا تسلسل، نبیوں کو بھیجا جو بشارتیں دینے والے تھے اور برے انجام سے ڈرانے والے تھے. نبیوں کے ساتھ اللہ نے کتابیں اتاری. وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس، وہ تاکہ وہ ان خدائی کتابوں کے ذریعے وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں. کس چیز میں؟ جس میں لوگ اختلاف کرتے ہیں. فی مختلفوا فیہ. اچھا جی اختلاف کب آیا؟ اختلاف کیا کس نے؟ اللہ کہتے ہیں وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ. اختلاف تو کیا ہی ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی. جاہلوں نے نہیں کیا، پڑھے لکھوں نے کیا. یہاں صرف اتنی سی بات بتا دیتا ہوں، ڈاکٹرز کی میڈیکل لائن میں ڈنڈی کون مارے گا؟ انجینئر نہیں مارے گا، ڈاکٹر مارے گا. گردے کون بیچے گا؟ ڈاکٹر ملا ہوگا تو گردے بکیں گے. ڈاکٹر نہ ملا ہو تو گردے کیسے نکالے جائیں گے؟ گردے بکیں گے کیسے؟ بالکل اسی طرح جو دین میں اختلاف آئے گا وہ جاہل نہیں ڈالے گا، وہ بڑے پڑھے لکھے عالم ڈالیں گے جنہیں جنت بھولی ہوئی ہے اور جہنم بھولی ہوئی ہے، اور خدا کیا کہتے ہیں چند پیسوں ٹکوں کے لیے وہ خدا کے دین کو بیچ دیتے ہیں. وہ اختلاف ڈالیں گے. ہر شعبے کے اندر اس شعبے کا ماہری بیڑا غرق کرتا ہے، اس شعبے کو سنوارتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں اختلاف انہی نے ڈالا جنہیں کتاب دی گئی تھی،
اور اختلاف کب ڈالا؟ من بعد ما جاءہم البینات، روشن دلیلیں آ چکی تھی اس کے باوجود اختلاف ڈالا۔ بھائی پھر کیوں ڈالا؟ دلیلیں آ چکی تھی، کا بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے۔ یعنی یہاں اللہ نے یہ بھی بتا دی اختلاف اہل علم نے ڈالا۔ اہل علم نے اس لیے نہیں ڈالا کہ اس وقت ان کے پاس علم نہیں آتا، علم آنے کے بعد ڈالا۔ اور کیوں ڈالا؟ آپس کی ضد کی وجہ سے ڈالا۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ آگے آیت ہے جنابری، آیت نمبر 216 سورہ بقرہ کی۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر جہاد فرض کر دیا گیا۔ دیکھیں نا، پیچھے کہا تھا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ پھر کہا اس سے پہلے کتب علیکم القصاص، تم پر قصاص فرض کر دیا گیا، لکھ دیا گیا۔ بالکل یہی اسلوب ہے، تم پر جہاد لکھ دیا گیا، حالانکہ وہ تمہیں ناگوار گزرتا ہے۔ کچھ بعید نہیں ایک تمہیں چیز ناگوار لگے اور وہ تمہارے لیے اللہ کے ہاں بہتر ہو۔ وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور کچھ بعید نہیں کہ ایک چیز تمہیں بہت اچھی لگے اور اللہ کے علم میں وہ تمہارے لیے شر ہو۔ جہاد اس کے مختلف مراتب رہیں، پورے قرآن کریم کے اندر ہے۔ پہلے حکم تھا کفوا ایدیکم، یہ آگے سپاروں میں بات آ رہی ہے، غالباً 5ویں سپارے میں۔ یہ مکی زندگی میں جہاد کا حکم نہیں آیا، کہا ہاتھوں کو رو کے رکھو۔ ٹھیک، اس کا مطلب صحابہ تیار تھے جہاد پہ، اللہ کے نبی نے رو کے رکھا اللہ کے حکم سے، کفوا ایدیکم۔ پھر جب مدینے میں پہنچے تو جہاد کی اجازت ملی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کیونکہ ان پر ظلم ہوا ہے تو ظلم کی وجہ سے اجازت ملی۔ اور پھر تیسرا کتب علیکم القتال، پھر جہاد کو نماز کی طرف فرض کر دیا گیا۔ دفاعی جہاد تو دفاعی جنگ کا تصور تو ہر قوم کے اندر ہے، دفاعی جنگ تو وہ کمال نہیں ہے، دفاعی جنگ تو ہر ذہین قوم چاہے وہ کافر ہو چاہے مسلمان ہو وہ کرتی، اپنا دفاع کرتی ہے۔ اصل ہے اقدامی جہاد، آگے بڑھ کر اللہ کا حکم اعلاء کلمت اللہ، لا الہ الا اللہ کی تعلیمات کو لیتے ہوئے، دعوت دیتے ہوئے، جہاد کے اصول کی پاسداری کرتے ہوئے، آگے بڑھتے ہوئے، فتوحات کرتے ہوئے اسلام کو نافذ کرنا، جس طرح صحابہ نے کیا تھا، یہاں بلوچستان، مکران، چائنا تک، ہر طرف۔ آج ہم صحابہ کی فتوحات پہ ہی تو جی رہے ہیں اور قسطوں میں ہم واپس دے رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ جہاد زندگی یاد رکھیے، اور آج ہمیں یہ سبق پڑھایا گیا ہے کہ بھائی جہاد میں زندگی نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس آپ ان کفری اقوام کو دیکھ لیں جو اپنی پوری تاریخ میں لڑتے ہی رہتے ہیں اور آگے بڑھتے ہی رہتے ہیں، وہ زیادہ کامیاب۔ آپ امریکہ کو دیکھ لیں، امریکہ کی کیا تاریخ ہے، اس نے ہمیشہ لشکر کشی کی ہے، غالب ہے آپ کے سامنے دیکھ لیں۔ ہمیں کہا جا رہا ہے ہاتھ باندھ کے بیٹھو، خبردار اس میں تمہارا بڑا معاشی نقصان ہوگا، یہ ایک الگ بحث ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہاں صرف اتنی ہی بات ہے، جہاد نماز کی طرف فرض عین کر دیا گیا۔ آیت نمبر 219 ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ لوگ آپ سے شراب اور جوے کے متعلق پوچھتے ہیں، میرے نبی آپ کہنے فیہما اثم کبیر، اس میں تو گناہ، ان دونوں چیزوں میں گناہ کبیرہ، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن لوگوں کے فائدے بھی ہیں۔ یعنی اس میں گناہ بھی ہے، جوے میں اور شراب میں گناہ بھی ہے، فائدہ بھی ہے۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن گناہ فائدے سے بڑھ کر ہے۔ یہاں صرف ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا مقصد ہے، وہ نقطہ یہ ہے، یاد رکھیے، جو چیزیں حرام کر دی گئی ہیں، قرآن کریم اسلام من کل الوجوہ سرے سے ہی ان کے فائدے کا، ان کے فوائد کا انکار نہیں کرتا۔ حرام چیز کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں فائدہ نہیں ہے، بہت سی حرام چیزوں میں فائدے ہوتے ہیں۔ کان کھڑے ہو گئے ہوں گے آپ کے، اسی آیت کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ حرام چیزوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا اس میں سرے سے فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جوے کا نام لیتے ہوئے کہا جوے میں بھی فائدے ہیں، شراب کے متعلق کہا شراب میں بھی فائدے ہیں، لیکن ساتھ یہ کہا اس میں گناہ کبیرہ ہے، اور پھر کمپیریزن کیا، یعنی شراب میں گناہ بھی ہے فائدہ بھی ہے، جوے میں گناہ بھی ہے فائدہ بھی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے خود کمپیریزن کرتے ہوئے کہا کہ فائدے سے گناہ بڑھ کر ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جوے کی جڑ ہی کاٹ دی، شراب کی جڑ ہی کاٹ دی، مطلقاً انہیں حرام کر دیا۔ یہ آپ کو فلسفی بتانی تھی، بس سمجھ آئی بات، یہ آپ کو فلسفی بتانی تھی۔
مطلب یہ نہیں ہوتا جو حرام چیز ہے اس کے اندر فائدہ نہیں ہوتا، ہوتے فوائد، لیکن اس کے نقصانات اس کے فوائد سے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو جس چیز کے نقصانات اس کے فوائد سے زیادہ ہوتے ہیں، اسلام کا مزاج یہ اس کو پورے جڑ سے اللہ تعالیٰ اکھیڑ کے ہی ختم کر دیتے ہیں۔ معاشرے میں اگر سود کے نقصانات ہیں تو یہ نقصانات ہوتے تب ہیں جب کسی کو فائدہ ہوتا ہے، بات سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو۔ معاشرے میں اگر جوئے کے نقصانات ہیں تو یہ جوئے کے نقصانات ہوتے تب ہیں جب جوئے سے 1 منٹ میں کوئی امیر بن جاتا ہے، کروڑ پتی ارب پتی بن جاتا ہے۔ یہ نقصانات ہوتے تب ہیں جب دوسری طرف بندہ امیر ہوتا ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ تو یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کے متعلق ایک چیز بتا کے ہمیں بتا دیا کہ میری حرام چیزیں بھی فائدے سے خالی نہیں، لیکن میں نے جن کو حرام ٹھہرایا ان کے نقصانات ان کے فوائد سے زیادہ ہیں۔ اللہ ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے۔ آگے چلتے ہیں جی، آیت نمبر 283 ہے، دوسرا سپارہ چل رہا ہے۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے تمہاری کھیتیاں ہیں۔ بس اس پہ بات کرنی ایک لفظ پہ، کیونکہ ایک دفعہ میں نے ایک خاتون کا سنا، اس نے جلاتے ہوئے کہا ہم کوئی اولاد پیدا کرنے کی مشین ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عورت کا زیور ہے اولاد پیدا کرنے کی مشین بننا۔ جو عورت اولاد پیدا کرنے کی مشین نہیں ہوتی، معاشرہ اس کی قدر نہیں کرتا، اس کو بانجھ کہتے ہیں۔ اس عورت کے لیے اپنی زندگی گزارنا بھی کتنا مشکل ہو جاتا ہے، یہ عورت ہی جانتی ہے۔ عورت بانجھ ہو تو اس کا دکھ درد خود وہ عورت ہی سمجھتی جو بانجھ ہو۔ اور آج ایسی عورتیں بھی پیدا ہو چکی ہیں جو صرف اور صرف اپنے نفس کی خواہش کی تکمیل کرنا جانتی ہیں، بس نکاح کے ساتھ ہو یا بغیر نکاح کے، اور کچھ بھی نہیں جانتی، اور جلا کے کہتی ہیں ہم کوئی اولاد پیدا کرنے کی مشین ہے۔ شرم آنی چاہیے ایسی عورتوں کو، ڈوب مرنا چاہیے ایسی عورتوں کو ایک گلاس گٹر کے پانی میں۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اولاد پیدا کرنے کی مشین بنایا ہے، اس مشین سے ہی انبیاء پیدا ہوئے ہیں۔ عورت کو یہ مقام اللہ نے دیا کہ اسی مشین میں انبیاء نے 9-10 مہینے جتنے بھی ہیں وہ انبیاء کی پرورش ہوئی ہے اسی مشین کے اندر۔ عورت کو اتنا بڑا تقدس حاصل ہے، اسی مشین کی وجہ سے عورت ماں بنتی ہے، ماں، اس کو ماں کا تقدس حاصل ہوتا ہے۔ اور آج عورت جلا کے کہتی ہے میں اولاد پیدا کرنے کی مشین ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ یہاں عورتوں کو اعزاز دے رہے ہیں کہ یہ تو کھیتیاں ہیں، کھیتوں میں فصل ہوتی ہے، وہ زمین جو بنجر ہو جائے اس کی طرح کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھتا، وہ زمین جو زرخیز ہو اس کی قدر و قیمت بنجر زمین کے مقابلے میں بدرجہ بلند ہوتی ہے، بلکہ کوئی نسبت ہی نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک عورت زرخیز ہے، اولاد پیدا ہوتی ہے، اس کی قدر و قیمت کتنی زیادہ ہے۔ ایک عورت بیچاری بنجر ہے، بانجھ ہے، تو اس کی قدر و قیمت کیا ہے؟ یہ تو معاشرے میں بالکل بات کلیئر ہے۔ لیکن برا ہو ان حقوق نسواں کا، ان لوگوں نے حقوق نسواں کے نام پر ہماری عورتوں کو گمراہ کر دی ہے، اور ہماری عورتیں گمراہ ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ اللہ ہماری عورتوں کی حفاظت فرمائے۔ معاشرت تباہ ہو رہا ہے تو اس تباہ کرنے میں عورت کو فوکس کر کے تباہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے، انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے کسی وقت۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ آیت نمبر 223 تھی۔ اس کے بعد آگے نکاح طلاق کے سارے مسائل شروع ہو رہے ہیں کہ طلاق دینی ہے تو کیسے دینی ہے، کیا طریقہ ہے، کیا نہیں، سارے احکامات آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں صرف اتنی سی بات بتانی مقصد ہے، اسلام دین فطرت ہے۔ دین فطرت میں جہاں ملاپ کے احکام ہیں نکاح کے، وہاں جدائی کے احکام بھی ہیں طلاق کے، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام ایسا نہیں کہ ایک تو ملاپ ہی نہ ہونے دے، اسلام ایسا نہیں ملاپ ہو تو بغیر کسی کانٹیکٹ کے ملاپ ہونے دے، جس کا جہاں جو بوتھا اچھا لگے وہ آپس میں ملاپ شروع کر دیں، ایسا نہیں۔ اسلام دین فطرت ہے، ملاپ کی اجازت بھی دیتا ہے، لیکن ملاپ کے لیے اس نے نکاح کا طریقہ کار رکھا ہے، متے شتے کا، عارضی نکاح کا کوئی طریقہ اس نے نہیں رکھا۔ باندیاں رکھی ہوئی ہیں، آج باندیاں موجود نہیں ہیں، ضابطہ موجود ہے۔ جب باندیاں آئیں گی ضابطہ دوبارہ ایکٹیو ہو جائے گا، وہ آرٹیکل دوبارہ ایکٹیو ہو جائے گا قرآن کریم کا۔ ملاپ ہے لیکن ملاپ کا طریقہ نکاح ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ملاپ بھی ایسا
دائمی ملاپ نہیں ہے، یعنی نیت تو دائمی رکھنی ہے کہ ہم فار ایور ایک دوسرے کے لیے بیٹر ہاف ہیں، لیکن وہ ایسا دائمی نہیں ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اتنی انبن ہو جائے، طبیعت نہ ملے کہ اب ان کے رہنے سے ان کی جدائی ہی بہتری ہے۔ تو اسلام پھر بھی ملاپ ہی کا سلوگن لگا کے ان کو چپکائے رکھے سمن بانڈ کے ساتھ، ایسا نہیں ہے۔ اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام کو پتا ہے میاں بیوی جتنے مرضی نیک ہوں، اچھے ہوں یا جو بھی ہوں، ایک وقت اچھے ہوں یا برے ہوں، ایک وقت آ جاتا ہے بعض میاں بیویوں پر کہ ان کے آپس میں رہنے سے نہ رہنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے جدائی کے احکام رکھے ہیں کہ وہ طلاق رکھی ہے، جدا ہو جائیں۔ اب چاہیں تو میاں اپنے کیا کہتے ہیں بیوی اپنی الگ شادی کر لے، میاں تو اس بیوی کے ہوتے ہوئے بھی 3 اور نکاح کر سکتا ہے، 4 بیک وقت رکھ سکتا ہے۔ دیگر اقوام کے اندر یہ سہولتیں موجود نہیں ہیں۔ دیگر اقوام ہماری نقل کر رہی ہیں اس وقت، یہاں تک کہ عیسائیت اس وقت ہماری نقل کر رہی ہے۔ تحریف شدہ عیسائیت میں کیا کہتے ہیں طلاق کا تصور ہی نہیں ہے۔ اب لوگ وہ ہم سے، اسلام سے ان چیزوں کو لے رہے ہیں۔ اسلام دین فطرت ہے، اس کے اندر ملاپ کے احکام ہیں تو اس کے اندر جدائی کے احکام بھی ہیں، دونوں ہیں۔ تو یہ طلاق کے مسائل تھے، ان مسائل پہ بات کرنے کی بجائے میں نے مجموعی طور پر آپ کے سامنے ایک کریم رکھ دی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ آگے آیت ہے جی، کیا کہتے ہیں، یہ جو آگے آیت ہے، آیت نمبر 243۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، اللہ پھر بڑھا چڑھا کر اس کا قرضہ اسے واپس کر دے، پھر وہ بڑھا دے اسے اس کے لیے کئی گنا، یعنی قرضہ دے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ کئی گنا بڑھا چڑھا کے اللہ اس کو پھر وہ قرضہ واپس کرے گا۔ لا الہ الا اللہ، کون ہے؟ یہاں اس لیے ضرورت پیش آئی، ایک ہمارے مشہور اور مرحوم سکالر ہیں، ان کی نسبت کہا جاتا ہے، اور کسی ایک نے نقل بھی کیا اس بات کو، اور وہ بڑے فخر سے نقل کرتے ہیں، اور لیکن بات بھی غلط ہے، اس کو نقل کرنا بھی غلط ہے۔ جی 1-2 دفعہ کسی کو کہنا چاہیے خرچ کرے نہ کریں، اس سے زیادہ کہنا کسی کو کہ تم یہ خرچ کرو، انفاق کرو، مضمون بتا رہا ہوں، یہ تو شرک کے زمرے میں، یعنی وہ شرک تو نہیں سمجھتے مبالغتاً، یہ تو میں تک یعنی مطلب مناسب نہیں ہے۔ بہرحال یعنی 1-2 دفعہ کسی کو کہنا ہے خرچ کرے، ٹھیک ہے ورنہ نہیں، نہ، اللہ کی ذات سے بڑھ کر تو کوئی غیور ذات نہیں ہے۔ قرآن بھرا پڑا ہے انفاق کے احکام سے، خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، اتنا بڑا چڑھا کے دوں گا، اتنا بڑا چڑھا کے دوں گا، اتنا بڑا چڑھا کے دوں گا، اتنا بڑا چڑھا کے دوں گا۔ اللہ بار بار کہہ رہے ہیں خرچ کرو۔ اگر بندے کو جو 2 قطروں کے ملاپ سے پیدا ہونے والا بندہ، اس کو اتنی غیرت آتی کہ میں 2-3 دفعہ کہنے کے بعد میں 4تھی مرتبہ اس کو خرچ کرنے کی ترغیب نہ دوں، تو پھر تو اللہ کو 1 دفعہ بھی نہیں کہنا چاہیے تھا کہ خرچ کرو تم۔ اللہ کہتی تم مجھے قرضہ حسنہ دو۔ کون ہے جو تمہیں جو اپنے اللہ کو قرضہ دے؟ اللہ قرضہ مانگ رہے ہیں۔ قرآن بھرا پڑا ہے انفاق کے احکام سے، قرآن بھرا پڑا ہے۔ جہاد انفاق کے بغیر ہوتا نہیں ہے، اور ہم اللہ سے بھی زیادہ غیرت مند بننے کی غیر شعوری طور پر کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ کہنا کہ ہم نے کسی کو یا 2 یا 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں کہنا، یہ بار قرآنی تعلیمات سے یہ چیز میل نہیں کھاتی۔ ہاں آپ ضرور کہیں، اپنے وقار، اپنی متانت، اپنی سنجیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ ایک کو آپ نے کتنی مرتبہ کہنا ہے، کتنی مرتبہ ترغیب دینی ہے۔ ہاں بالکل ہی پیچھے ہی نہ پڑ جائیں اس کے وہ مبالغہ بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ میں یاد دہانی کراؤں گا، میں اسے احساس دلاؤں گا تو ایک دن یہ سمجھ جائے گا، تو آپ پھر کہتے چلے جائیں اس کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں بار 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 اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ میرے بندوں تو مجھے ہی قرضہ دے دو، میرے بندوں مجھے قرضہ دے دو، یہ قرضہ میں تمہیں بڑھا چڑھا کے واپس کروں گا۔ یہ آیت نمبر 243 ہے۔ اور دوسرے سپارے کی جو آخری آیت پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے آیت نمبر 249، اور یہ دوسرے سپارے کا آخری رکوع ہے، جس میں جہاد کا ذکر ہے، طالوت کا، جالوت کا، حضرت داؤد کا، جنہوں نے جالوت کو قتل کر دیا تھا، ٹھیک ہے،
اس مصر ایک اصول پہ بات کر کے میں آج کی نشست کا اختتام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بسا اوقات چھوٹی سی جماعت بہت بڑی جماعت پہ غلبہ پا جاتی ہے باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ ہمارے جہاد کا راز تاریخ میں یہی رہا کہ ہم نے اصول کی بنیاد پہ جہاد کیا۔ جب تک ہم اصول کی بنیاد پہ جہاد کرتے رہے ہم غالب رہے۔ ہم نے اپنی معاشی طاقت نہیں دیکھی، اپنی معاشرتی طاقت نہیں دیکھی، اپنی عددی قوت کو نہیں دیکھا، بلکہ اصول کو دیکھا۔ اصول کو دیکھتے ہوئے بدر بھی ہوئی، احد بھی ہوا، حنین، خیبر، فتح مکہ، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ غزوہ حنین میں ہمیں اکثریت حاصل تھی، کیا کہتے ہیں، نوجوان صحابہ نے ایک آدھ بات کی تو اللہ نے 5 سے ہی پلٹ دیا، پھر ہمیں دوبارہ اللہ کا شکر ہے کہ فتح حاصل ہوئی، لیکن شروع میں 5 سے تھوڑا سا پلٹ گیا تھا۔ بدر میں ہم کتنے کم تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی۔ اس لیے دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے محض اپنی عددی قوت کو دیکھنا، اپنی معاشی اور معاشرتی طاقت کو دیکھنا، پھر فیصلہ کرنا کہ میں نے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے یا سرنڈر ہونا ہے، آگے اقدامی جہاد تو خیر اب خواب کی بات ہو گئی ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ کم سے کم ہم دفاعی جہاد ہی صحیح طرح کریں تو ہمارے وارے نہیں آرے ہو جائیں۔ ہم تو دفاعی جہاد پر بھی نہیں اتر رہے، ہم دفاعی جہاد پر اترتے ہوئے بھی دشمن کی عددی قوت کو دیکھتے ہیں۔ یہ تو کوئی بہادری نہیں ہے۔ ہاں، حکمتیں اپنی جگہ، وہ ساری حکمتوں کی امپلیمنٹ ہوگی، لیکن یہ کوئی حکمت نہیں ہے کہ دشمن عددی قوت میں زیادہ لہٰذا ہم نہیں لڑیں گے، یہ کوئی حکمت نہیں ہے۔ بلکہ اس کے مقابلے میں قرآن یہ حکمت بیان کر رہا ہے کہ اللہ کے حکم سے چھوٹی جماعت بھی بسا اوقات بڑی جماعت پر غلبہ پا جاتی ہے۔ اور یہ کب پاتی ہے؟ جب خدائی احکام کی پاسداری ہو۔ تو صحابہ سے بڑھ کر کون خدائی احکام کا پاسدار ہوگا؟ تو بدر میں ان کی کیا کہتے ہیں جیت کو دیکھ لیں۔ غزوہ احد یہ غیر فیصلہ کن جنگ تھی، کیونکہ صحابہ سے تھوڑی بہت اجتہادی غلطی ہوئی، تو اس اجتہادی غلطی کا خمیازہ بھگتنا پڑا، اور جو فتح تھی وہ ختم ہو گئی، لیکن ہمیں شکست بھی نہیں ہوئی، غیر فیصلہ کن جنگ تھی۔ باقی آپ دیکھ لیں، حنین کو دیکھ لیں، خیبر کو دیکھ لیں، احد، تبوک کو دیکھ لیں، اکثر غزوات میں ہم کم تھے، دشمن کی عددی قوت زیادہ تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآنی احکام پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآنی شعور نصیب فرمائے، ہمارا مزاج اسلامی بنائے۔ زندگی رہی انشاءاللہ کل تیسرے سپارے کی منتخب آیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔